اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الذي نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وَطَّهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی محمد اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات اللہم صلی علی محمد. محترم و معزز بزرگان و عزیزان، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں. خلاق دو عالم لم یزل لا یزال ہم سب کو کما حقہ مولی کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کے نقش قدم سیرت طیبہ پہ چل کر حقیقی موالی مواحد مومن متقی شیعہ عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں اور الحمدللہ اس سال بہت ہی تزک و احتشام کے ساتھ عشرہ فاطمیہ کے اہتمام ہوئے. جگہ جگہ پر جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اظہار عقیدت محبت پیدا کیا گیا، مومنین کے قلوب کو منور کیا گیا ذکر سیدہ کائنات سے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شمع امامت کے چھٹے تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہمارا محبوب ترین مواحد مومن موالی ہے جو ہماری دادی زہرا کے دشمنوں پہ نفرین کرتا ہو. اور امام علیہ السلام کی خدمت میں استفسار کیا گیا، مولا اگر ہمیں موقع ملے ذکر و اذکار کا، تسبیح و تحلیل کا، تو کیا ہم ذکر و اذکار کی تسبیحاں پڑھیں یا جناب سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ و لعنت کریں؟ تو ان دو میں سے افضل کیا ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ تبرہ کرنا، نفرین کرنا، ہماری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ذکر و اذکار سے بھی زیادہ افضل ہے. لہذا ذات فاطمہ ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہیں، ایک مشعل راہ ہیں. 13 معصوم ہستیوں کے مقابلے میں واحد فاطمہ ہیں جو کائنات کی خواتین کے لیے سیدہ ہیں، سردار بی بی ہیں اور پوری کائنات کی خواتین کے لیے بہترین مشعل راہ قرار پائی ہیں. اور اس بی بی نے اپنے انداز میں خواتین کی تعلیم اور تربیت جو کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. ایک مرتبہ عظیم پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ عظیمہ میں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹی زہرا یہ بتلاؤ کہ سب سے افضل ترین خاتون کون ہے؟ تو بی بی نے بارگاہ رسالت النبوت میں عرض کی اے بابا جان سب سے بہترین کائنات کی خاتون وہ ہے جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے، نہ اس خاتون کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے اور یہ اتنی محجب اور باحجاب رہے کہ کسی نامحرم مرد کی نظر اس پر بھی نہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ نابینا صحابی ساتھ آیا تو زہرا نے عرض کی بابا مجھے چادر کرنے دیجئے، گھر کا ماحول ہے، محرم موجود ہیں، وہاں پہ پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن عظیم پیغمبر نے فرمایا وہ نابینا ہے۔ تو جناب سیدہ نے کائنات کی قیمت کا جملہ ارشاد فرما دیا بابا اگر وہ نابینا ہے تیری بیٹی زہرا تو بینا ہے، اسے تو نظر آتا ہے، وہ تو دیکھ سکتی ہے۔ یہ درس عمل عظیم بی بی درس عظمت دے رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ کس طرح خاتون کو پردہ کرنا واجب اور لازم ہے، اور فرمایا کہ اگر مرد نفیس لباس استعمال کرتا ہے، یہ بی بی کے جملے ہیں، مرد نفیس لباس صاف ستھرا اور نظیف لباس استعمال کرتا ہے، فرمایا یہ خاتون کی عظمت ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت کا بہترین غماز ہے، اور جو خاتون کا بہترین حجاب والا لباس ہے یہ مرد کی غیرت مندی کی دلیل ہے۔ اگر بیوی فرماتی ہیں کہ اگر نیم پردہ باریک لباس خاتون زیب تن کرے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی غیرت پہ حرف آتا ہے، اور ایسے مرد کو ڈوب مرنا چاہیے جو اپنی غیرت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ آج المیہ ہے، اور فرمایا پھر بی بی نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خاتون وہ ہے جس کا بناؤ سنگھار اور جس کا بہترین زیور اس کا حیا اور پردہ ہو، اور وہ اپنے مرد کی اپنے شوہر نامدار کی عزت کی محافظہ ہو، وہ کائنات کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ اور یہاں تک آپ دیکھیں بی بی نے فرمایا فقہ کا حکم ہے، فقہی مسئلہ ہے، اگر خاتون گھر میں موجود ہے شوہر موجود نہیں ہے اور دروازے پہ سوالی آ جاتا ہے، بھکاری آ جاتا ہے، فرمایا شوہر کے مال سے بغیر شوہر کی اجازت کے وہ سائل کو بھیک بھی نہیں دے سکتی، بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اللہ کے فرشتگان، انبیاء کرام، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خاتون پہ لعنت برستی رہتی ہے جب تک وہ گھر واپس قدم نہیں رکھتی۔ اتنی تاکید کی گئی کہ شوہر، اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو اولاد کو حکم دیا جاتا وہ والدین کے سامنے جھکے، اور بیوی کو حکم دیا جاتا وہ شوہر کے سامنے جھکے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو خواتین پہ عظمت دی گئی ہے، بلندی دی گئی ہے، رفعت دی گئی ہے، اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتی تو وہ کنیز زہرا کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ بی بی نے کبھی شوہر سے خواہش نہیں کی، اور فرماتی ہیں کہ جو خاتون اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرتی ہے وہ بروز محشر میرے جوار میں ہوگی، وہ خاتون میرے قرب میں ہوگی، اس کا مقام جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور میں دروازے جنت پہ ایسی خاتون کا استقبال کروں گی جو خاتون اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرتی ہے۔
اور ناجائز خواہشات کا اظہار نہیں کرتی، اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی۔ اس لیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، جناب سیدہ کائنات نے پوری زندگی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو کیوں کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو کہ مولا کو یہ کہنا پڑے زہرا ایسا کیوں ہوا، بی بی نے یہ موقع فراہم نہیں کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خواہش تھی۔ ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی خواہش خاتون نہ کرے، بار بار فرمائشیں نہ کرے۔ کائنات میں واحد علی ابن ابی طالب ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ زہرا کچھ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے۔ ساری زندگی مولا یہ چاہتے رہے کہ زہرا مجھ سے کچھ طلب کرے، لیکن زہرا نے اپنی زبان سے کچھ طلب نہیں کیا۔ آخری ایام ہے، مولا کائنات بی بی کے سرہانے تشریف فرما ہے، بی بی کی حالت ناساز ہے۔ علی ابن ابی طالب دھیمی آواز میں خواہش کرتے ہیں زہرا علی چاہتا ہے کہ تو علی سے کچھ مانگے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں یا علی سب کچھ موجود ہے، آپ جیسا میرا سہارا، میرا ہم سفر، میرا شریک حیات موجود ہے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں۔ علی ابن ابی طالب فرماتے نہیں زہرا میرا دل چاہتا ہے کہ آج کچھ مانگو، کچھ طلب کرو۔ کہا یا علی بہت دنوں سے مریض ہوں، میرا دل چاہتا ہے اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے انار لا دیجیے۔ انار طلب کیا، موسم نہیں ہے انار کا۔ علی ابن ابی طالب اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تاجر کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا۔ آیا آدمی جو کاروبار کرتا تھا پھلوں کا، فرمایا مجھے انار چاہیے۔ وہ کہنے لگا مولا یہ تو موسم نہیں ہے انار کا، انار موجود نہیں ہے۔ گھرانے سے اس کی شریکہ حیات بولی پہچان تیرے دروازے پہ آیا کون ہے، اگر انار نہ ہوتا تو علی دروازے پہ نہ آتے، میں نے انار سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ خاتون لے کر آئی، شوہر کو پکڑایا، مولا نے اس کی رقم ادا کی، انار خریدا اور مدینے کی گلیوں میں خرامہ خرامہ خوشی سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک چوک میں پہنچے، عجیب منظر ہے، ایک کمزور ناتواں نحیف بیماری میں کرہ رہا ہے۔ مولا نے اس کو دیکھا، قدم رکے، ایسے سر کو اٹھایا جیسے شفیقہ ماں اپنے لخت جگر کا سر اٹھاتی ہے۔ مولا نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور شفقت بھرے ہاتھ سر پہ پھیرے، اسے سکون آیا، آنکھیں کھلی، کراہت ختم ہوئی، اور امام نے فرمایا بتلا تجھے کیا چاہیے۔ عرض کرتے ہیں مولا میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، اگر مجھے انار مل جائے تو میں صحت یاب ہو جاؤں۔ میرے مولا نے بسم اللہ پڑھ کے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ایک دانہ جس طرح ماں بیٹے کو کھلاتی ہے، ایک ایک دانہ مولا کائنات نے اس مریض کو کھلایا۔ جب آدھا انار کھلا چکے فرمایا کیا کچھ افاقہ ہوا؟ مولا کافی افاقہ ہو گیا ہے، اگر آدھا اور مل جاتا تو میں بالکل صحت مند ہو جاتا۔ میرے مولا نے دوسرا حصہ بھی مریض کو کھلا دیا، وہ شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو کے اٹھ بیٹھا۔ اب مولا مایوس ہو کر خالی ہاتھ دروازہ زہرا پہ پہنچے، دروازہ کھلا، اندر آئے، پریشانی کا عالم ہے، عجیب منظر ہے، بی بی مصلے پہ ہیں، ساتھ ایک طبق ہے جس میں کافی سارے انار ہیں، ایک سبز پارچہ اس کے اوپر دیا ہوا ہے۔ میرے مولا نے ہٹا کر دیکھا اور پوچھا زہرا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ زہرا فرماتی ہیں یا علی ابھی آپ نے تو بھجوائے تھے، آپ نے تو یہ انار بھجوائے تھے، وہی انار ہیں جو آپ نے بھجوائے ہیں۔ اس وقت علی ابن ابی طالب طولانی سجدہ الہی ادا کرتے ہیں، پروردگارا تیری راہ میں خرچ کیا جائے تو کتنا عطا کرتا ہے۔ جنت سے انار آ گئے، ایک انار اگر ایک بیمار کی بیمار پرسی اور عیادت کی جائے اور پھر اس کی دوائی کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت رسول بھی ہے،
سیرت علی ابن ابی طالب بھی ہے۔ کافرہ عورت کے پاس رسول جاتے ہیں، اگرچہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں، دوائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ علی بھی وہی نقش پائے رسول پہ چلنے والے ہیں اور عیادت فرما رہے ہیں، بیمار پرسیاں فرما رہے ہیں۔ لیکن سیدہ کی عصمت کو سلام کہ بی بی نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آنے دیا جس میں مولا کو تکلیف ہوئی ہو۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے سیرت زہرا مشعل راہ ہے، ایک بہترین درس گاہ ہے، مثالی خاتون ہیں جناب بنت پیمبر۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بی بی کی شان میں جو گستاخیاں کی گئیں انہوں نے زہرا کو درک نہیں کیا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ زہرا ہے کون، جو حجاب کبریا ہے، جو مرضی یزداں کی شریک حیات ہے، جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے، جو رحمت للعالمین کی بنت ہے اور لخت جگر ہے۔ اس بی بی کو دنیا والوں نے پہچانا نہیں۔ پروردگارہ بی بی کے صدقے بی بی کے آخری بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی آواز پہ لبیک کہنے والوں میں شمار فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد المصطفى وعلی المرتضى وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وزین العابدین ومحمد باقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی والحسن العسکری والحجة القائم المہدی آخر الزمان